السلام علیکم، میں ہوں علی باکسر اور میرے چینل کا نام ہے خفیہ کار۔ اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھا، آرمی میں یا یہ انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کہہ لیں ڈیفنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے کچھ ٹرمز ہیں، کچھ فارمولے ہیں جو وقتاً فوقتاً جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا جب بھی آپ کوئی وار اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ انہی میں ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں ملٹری ڈسیپشن یا عسکری دھوکہ دہی۔ عسکری دھوکہ دہی یہ ہے کہ ظاہر تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایسٹ سے یا اس ڈائریکشن سے یا اس ویپن کے ساتھ اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہم حملہ کریں گے، لیکن ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ بتایا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے۔ اس سے ملٹری ڈسیپشن کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ملٹری ڈسیپشن کا استعمال کرتے ہوئے شروع میں آپ کہہ لیں کہ وہ یورپ کی کچھ کنٹریز پر اٹیک کیا، لیکن اس کا جو ایکچول ٹارگٹ تھا وہ ماسکو تھا۔ بعد میں اس نے اپنی تمام فورسز کا رخ جو ہے وہ ماسکو کی طرف شفٹ کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور یہ آپ کہہ دیں کہ یہ گوریلا وار میں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ گوریلا وار کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے کسی کو ذہنی طور پر لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مورال اپ کرنے کے لیے۔ اس میں موٹیویشن اس طرح دی جاتی ہے کہ یو ہیو نتھنگ بٹ یو ہیو ٹو فائٹ۔ اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن آپ نے لڑنا ہے۔ یعنی کہ یو ہیو نتھنگ بٹ یو ہیو ٹو فائٹ، کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے لڑنا ہے اگر آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی قوم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کا اگلا سٹیپ آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یو ہیو ٹو ون ود یور انفیریئر ویپن۔ مطلب آپ نے اپنے کم تر ویپن سے، اپنے حقیر ویپن سے دشمن کے اعلیٰ کوالٹی کے ویپن کو، دشمن کی بہترین وار مشین کو آپ نے شکست دینی ہے۔ یہی دونوں فارمولے جو ہے آپ کہہ لیں کہ آئی ایس آئی نے افغانستان میں استعمال کیے، روس کو شکست دینے کے لیے یا سابق سوویت یونین کو افغانستان سے ریٹریٹ پر مجبور کرنے کے لیے یا اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ اور یہی دو فارمولے، یعنی کہ یو ہیو ٹو ون ود یور انفیریئر ویپن، دوسرا یو ہیو نتھنگ بٹ یو ہیو ٹو فائٹ، انہی فارمولوں پر عمل کر کے ہمارے حساس اداروں نے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آج افغانستان وہاں سے امریکہ جا رہا ہے۔ ملٹری ڈسیپشن، اس کا بھی پاکستان کے حساس اداروں نے بہترین استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستی کے روپ میں دشمنی نبھانا۔ امریکہ جو ہے اس نے ہر وقت پاکستان کو یہی ثابت کیا کہ میں پاکستان کا بیسٹ فرینڈ ہوں، لیکن امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا، اور جب بھی امریکہ کو موقع ملا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان نے امریکہ سے کہا ویلکم، یو آر ویلکم، تم آؤ افغانستان میں آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو امریکہ اب یہ تسلیم کرتا ہے، ساری کی دنیا کے سامنے اوپنلی یہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر مجھے یہاں سے شکست ہوئی ہے، میرا نقصان ہوا ہے، میں افغانستان میں اپنی مرضی کے نتائج نہیں لا سکا، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وجہ ہے پاکستان، وہ وجہ ہے آئی ایس آئی۔ تو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ملٹری ڈسیپشن۔ تو مجھے ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان
انڈیا کے لیے ایسا ہی ملٹری ڈسیپشن جو ہے یا عسکری دھوکہ دہی کا ایک پلان تیار کر رہا ہے یا تیار کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان گورنمنٹ جب یہ شروع میں قائم ہوئی، عمران خان گورنمنٹ کے قائم ہونے کے بعد آپ کہہ لیں کہ مودی کی وہ حکومت جو ہے نا وہ آئی، وہ پلوامہ والا وہ واقعہ جو بھی ہوا، اس کے علاوہ یہ 27 فروری والا ابھی نندن والا جو ہے. تو اس طرح کے واقعات کے دوران عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مودی الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے. اسی طرح کچھ دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے یہ بیان دیا، انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں ماضی جو ہے، ماضی کی کوتاہیوں، غلطیوں کو یا ماضی کی باتوں کو بلا کر ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے، ہمیں بہتری کی طرف آنا چاہیے. تو عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو مکمل بریفنگ دے دی گئی ہے اس ملٹری ڈسیپشن کے بارے میں جو انڈیا کے بارے میں تیار کیا گیا ہے. یعنی کہ انڈیا کو پاکستان کی طرف سے مکمل اعتماد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب ہمیں آگے سوچنا ہوگا کہ ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے. میرے نزدیک، میرے تجزیے کے مطابق، ہندوستان آنے والے وقتوں میں یا آنے والے چند مہینوں میں 2 طرح کے سٹیپ اٹھا سکتا ہے جو عسکری لحاظ سے ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. نمبر 1، بھارتی پنجاب میں سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن. نمبر 2، افغانستان میں انڈین فوج کی آمد یا دی ارائیول آف انڈین فورسز ان افغانستان. یہ 2 سٹیپ ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں سٹیپ ہی بھارت کو اندر سے کولیپس کی طرف لے کے جائیں گے. ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، انڈین فورسز نے حساس اداروں کی رپورٹ پر بھارت میں 2 نہنگ سکھوں کو شہید کیا ہے. نہنگ سے مراد وہ پرامن سکھ ہیں جو اپنے آپ کو گرو گوبند سنگھ کے پرامن فوجی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ خاص قسم کے آپ کو یونیفارم میں، پرانے وقتوں کے یونیفارم میں نظر آئیں گے. ان کے پاس وہ کرپان بھی ہوگی اور اس طرح کے اور وہ پرانی طرز کے ان کے پاس ویپن بھی ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ ہندوستان میں یہ جو کسان احتجاج کی تحریک چل رہی ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ وہ یونیفارم والے آپ کو نہنگ سکھ بھی نظر آئیں گے. یہ اندر سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ خالصتان موومنٹ جو ہے، یہ اس کے انہیں آپ فدائی کہہ سکتے ہیں. تو چند روز قبل اس طرح کے 2 فدائیوں کو یا 2 نہنگ سکھوں کو شہید کیا گیا. مجھے اس کا بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور اللہ خالصتان کا خواب جو ہے وہ عملی شکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے. میری اور ہر پاکستانی کی یہ دل سے دعا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر پورے بھارتی پنجاب میں یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک کریک ڈاؤن شروع کرنا چاہتا ہے. یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ہے جو آپ کہہ لیں کہ KPS گل کے دور میں شروع کیا گیا تھا. بہت سے نوجوانوں کو 50,000 کے قریب سکھ جوانوں کو شہید کیا گیا تھا. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ریپ کیا گیا، بے گناہ ان کو قتل کیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا. سکھ ابھی تک ماضی کے زخم نہیں بھولے.
جو اندرا گاندھی نے اور بین حکومت میں ان پر لگائے گئے تھے، اور اگر اسی طرح کا کریک ڈاؤن پورے بھارت میں یا پورے ہندوستان میں شروع کیا جاتا ہے تو اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے اور ہندوستان کسی کی مداخلت کے بغیر ہی تیزی سے کولیپس کی طرف جائے گا۔ دوسرا، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ امکان ہے اس بات کا، جنرل باجوہ بھی لگتا ہے کہ اس کو بھی امریکن سی آئی اے یا آئی ایس آئی کے حساس اداروں کی طرف سے ایسی اطلاعات مل چکی ہوں گی کہ بھارتی فوج افغانستان میں آنا چاہتی ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی وار مشین افغانستان میں پہلے سے موجود ہے اور صرف 2500 کے قریب اس وقت امریکن اور کچھ نیٹو فورسز افغانستان میں موجود ہیں، جن کی تعداد 10,000 سے کم ہے، غالباً 7,500 کے قریب۔ اگر نیٹو اور امریکن فورسز افغانستان سے نکل جاتی ہیں، جس کا قوی امکان ہے، اس کے بعد کابل حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈین فورسز افغانستان میں آ سکتی ہیں۔ یہی امریکہ چاہتا ہے اور یہی کابل حکومت یا آپ کہہ لیں کہ وہ اشرف غنی کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح افغانستان جو ہے یہ ایک ٹریپ تھا، یہ ایک دلدل تھی جس میں پھنس کر امریکہ جو ہے اس کا ڈالر ڈاؤن ورڈ چلا گیا، امریکہ کی اکانومی ڈاؤن ورڈ چلے گی اور امریکن آرمی اور امریکن قوم کا مورائل بری طرح وہ کولیپس کی طرف چلا گیا۔ اس سے بھی بری حالت جو ہے وہ انڈین فورسز کی ہوگی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کوئی 300 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی غالباً اس بزرگ کا نام ہے جو ایران میں مدفون ہے، ان کی پشین گوئیوں میں سے ایک پشین گوئی یہ بھی ہے کہ دریائے کابل ہندوستانی فوجیوں سے سرخ ہو جائے گا اور یہ کئی دنوں تک سرخ ہی رہے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح انڈیا کے افغانستان میں 35 سے زیادہ کونسلیٹ ہیں جس میں انڈین فورسز اور را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ انڈین فورسز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آ جاتی ہیں تو لگتا ہے طالبان کے ساتھ لڑائی میں ایک بھی ہندوستانی فوجی یا ایک بھی آپ کے لیے ہندو زندہ نہیں بچے گا۔ افغانستان کے طالبان اس حقیقت کو شدت سے تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت کابل حکومت کو دنیا کا کوئی بھی ملک سپورٹ نہیں کر رہا، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف مودی گورنمنٹ ہے، وہ صرف ہندوستان ہے۔ ہندوستان افغانستان میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ہندوستان کو امریکہ نے افغانستان کے پیس معاملات میں وہ شامل نہیں کیا۔ اگر امریکہ کے جانے کے بعد انڈین فورسز افغانستان میں آ جاتی ہیں تو ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہاں پہ طالبان ہوں گے، اور اسی فارمولے پر عمل کیا جائے گا، یو ہیو ٹو ون ود یور انفیریئر ویپن۔ ایک دفعہ پھر ایک منفرد طریقے کی آپ کہہ لیں گوریلا جنگ شروع ہوگی، ایک ایسی گوریلا جنگ جس میں ایک طرف پوری افغانستان کی قوم ہوگی اور دوسری طرف صرف ہندوستانی فوج ہوگی اور کوئی ایک بھی ہندو زندہ نہیں بچے گا۔ تو شاید اسی وجہ سے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہمیں ماضی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پیسفل انوائرمنٹ کی طرف آنا چاہیے۔ گویا یہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے نام پر ایک سٹیج تیار کی جا رہی ہے، جس سٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان
اقتصادی اور عسکری لحاظ سے مضبوط تر ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی امپورٹنس بڑھ جائے گی، جبکہ ہندوستان جو پہلے ہی پوری دنیا میں آپ کہہ لیں مذہبی منافرت اور ہیومن رائٹس وائولیشن کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے، وہ مزید بدنامی کی طرف بھی جائے گا اور کولیپس کی طرف بھی جائے گا، جبکہ ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اجے دیول اور مکیش امبانی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور اس چائے والے کی نفرت پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کو کولیپس اور جیوگرافیکل اور اکنامیکل کولیپس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ عمل مزید تیز ہو جائے گا سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے سے اور افغانستان میں انڈین فورسز کی ارائیول کی وجہ سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ سب کو پاکستان کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی ہونا پڑے گا، جنونی ہونا پڑے گا۔ عمران خان جیسا ہمیں کوئی بھی آنیسٹ حکمران نہیں ملے گا، ہمیں اس کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان کے دفاعی اداروں کی بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے دفاعی ادارے اور عمران خان ہی پاکستان کے بہترین ضامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔